دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا، پڑھنا اور تعلیم کا درس دینے والی عظیم شخصیت کو دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ادریس کے لفظی معنی درس دینے والے کے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی کا سارا حصہ درس و تبلیغ میں گزاری، اسی وجہ سے آپ کو لوگ ادریس کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم النجوم، حسابت، طور، معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی پانچویں پشت میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں تھا: ادریس بن یار بن مہلا بن کنیز بن انوش بن حشیش ابن آدم۔ آپ کی جو ولادت تھی وہ عراق میں ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام اخنوک تھا، لیکن قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے ہی پکارا گیا۔ دنیا کے دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد آپ کے پیروکار کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ قابیل کی اولاد میں بے حیائی کا بازار گرم تھا، جس میں خونی رشتوں سے زناکاری عام ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا، آگ کی پوجا، یہ بول بالا تھا۔ انسان شیطان کے جال میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ قابیل کی اولاد نے جب ظلم و ستم کفر کے شرک کی حد کر دی تو اللہ پاک نے اولاد آدم میں سے تیسرے نبی کو مبعوث فرمایا۔ جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد آنے والے تیسرے نبی تھے، جو کہ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اس کو بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف انوک ایک ایسا صحیفہ ہے جو دنیا کی پر اسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں مختلف راز اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، جو کہ شاید ہماری دوسری کتابوں سے نہیں ملتی تھیں۔ جوائنٹس، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں ان کتابوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ کیا یہ سچ میں حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کی جان بچائی تھی؟ اسلامی روایت میں اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ ویسے نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت و تبلیغ شروع کر دی تھی، لیکن لوگوں کو آپ کی تبلیغ پسند نہ آئی اور سبھی آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ لوگ آپ کو اور آپ کے سامنے چاہنے والوں کو طرح طرح کی عزیتیں دینے لگے۔ اس لیے آپ نے بابل جیسے سرسبز شاداب علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے چاہنے والے خوش نہ ہوئے، آپ کے ساتھ ہی ہجرت کر کر مصر چلے گئے۔ مصر میں آپ کو خوب عروج ملا۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا۔ ایک مرتبہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ دوسرا ذکر سورہ انبیاء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے حساب و کتاب اور لکھنے پڑھنے جیسے معجزے سے عطا کیا تھا۔ آپ نے قلم اور کپڑا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے تک لوگ جانوروں کی کھال سے اپنے جسموں کو ڈانبا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے میں حضرت ادریس علیہ السلام کی متعارف کروایا۔ سب سے اہم بات کہ اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے حکم سے تیر اور کمان تیار کیے تاکہ بنو قبیل سے جہاد کیا جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے 2 نمایاں پہلو تھے، ایک واضح تدریس میں مہارت رکھنا اور دوسرا اہل قبیل سے جنگ۔ مصر میں آپ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر چکی تھی۔ آپ نے پوری کوشش کی کہ قبیل کی اولاد راہ راست پر آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے۔ اسی طرح دنیا واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اولاد قبیل جو کہ شیطان کے پیروکار تھے، اور دوسری طرف حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اہل قبیل سے جہاد کیا۔ یہی سب سے پہلا جہاد اور جنگ تھی۔ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ بحیرہ مردار کے کنارے پر ایک غار میں 900 قدیم صحیفے ملے۔ یہ وہی صحیفے تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گم شدہ صحیفوں میں سے تھا، جس کو آج ہم دی بک آف انوک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں انسانی کی ایک تاریخی کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا
جس کو دی واچر کہا جاتا ہے۔ انجیل میں ان کو دی فالک انجل کہا گیا۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو کسی اور سیارے کی مخلوق کو نبی آدم کی خوبصورت عورت میں بہت ہی پسند آ گئی۔ وہ ایسی مخلوق تھی جسے حضرت ادریس نے پہلے نہ دیکھا تھا، اس لیے کہا جائے کہ وہ کسی اور سیارے یا کسی اور خلا کی مخلوق کی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بہت تعداد میں زمین پر اترے۔ جب انہوں نے زنا کاری شروع کی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ویچرڈ کی آبادی زمین پر بڑھنے لگی، انہوں نے جانوروں اور کسانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اس طرح زمین میں خوب تباہی مچی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے انسان کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے بارے میں بے شمار علم سکھایا۔ اس نے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگ کی اور بہت زیادہ تعداد میں وہ مارے گئے۔ باقی بچے لوگ اپنے سیارے یا اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں پر بھی ملتا ہے۔ قدیم کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آسمان سے دوسری مخلوق بھی نازل ہوئی تھی جن کا نام انونکیل تھا۔ سنہری ان کو خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔